عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک بڑھیا اپنے جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کو بہلا رہی ہے، کھانا نہیں اس کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ویسے ہی ہنڈیا آگ پر رکھ کر چمچہ ہلا رہی ہے، اس پہ پوچھا، کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بچوں کو بس بہلا رہی ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد کھانا ملے گا، یہ سو جائیں گے پھر میں ہانڈیا اتار دوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، بیت المال میں گئے، آٹا لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے کاندھے پر رکھ۔ غلام نے کاندھے پر رکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، کہا کہ نہیں خلیفۃ المسلمین میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، کیا قیامت کو بھی تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ تم میرا بوجھ اگر قیامت کو اٹھا سکتے ہو تو پھر اس بوری کو اٹھاؤ، ورنہ یہ تو عمر کی ذمہ داری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، پھر ایک ایک چیز ذاتی ملکیت بن گئی، پھر نیک لوگوں کو چن چن کے مارا گیا، نیک لوگوں کے خون بہائے گئے۔ جو بات کرتا تھا اسے جرت نہیں ہوتی تھی، ایک بادشاہ کے لیے صرف اچھی بات کہہ سکتا تھا یا خاموش، دو راستے تھے۔ ادھر تو یہ تھا نا کہ اگر کوئی خلیفہ جو ہے وہ قرآنی اصولوں کے مطابق جو ہے نہ چلتا تھا، فرض کریں، تو اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دو چادروں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عوام میری اطاعت کریں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا نہیں اطاعت کرتے۔ کیوں نہیں اطاعت کرتے؟ اس لیے اطاعت نہیں کرتے کہ مال غنیمت میں اس جنگ میں ہم بھی موجود تھے، ہمیں تو ایک ایک چادر آئی ہے، آپ کے تن پر ہم دو چادریں دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے مجمع میں ایک مجاہد نے کہا، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی، ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی جو میں نے اپنے والد محترم کو بطور تحفہ جو ہے وہ دی ہے۔ تو ہر شخص کو پوچھنے کا حق تھا، ہر شخص بات کر سکتا تھا، لیکن جب ملوکیت آئی، دور ملوکیت آیا، تو پھر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پھر اتنا تبدیل ہوا کہ کسی شخص کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عامر سلطان کے سامنے کبھی بات کر سکے، کسی کی جرت نہیں۔ یا تو پھر وہ قید کے لیے تیار ہو جاتا اور زیادہ گستاخی کرتا تو پھر ختم ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ ایک جابرانہ حکومت تھی، ملوکیت کا دور ظلم و ستم کا دور تھا، اس دور کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ خلافت کے جو ہے وہ برعکس کام کرتے ہیں۔ اس دور کو کوئی مسلمان ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ جہاں حجر بن عدی جیسے لوگوں کو محض اس وجہ سے شہید کیا گیا، ان کے رفقا کو شہید کیا گیا کہ منبر رسول پر مولا علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو تم کہہ رہے ہو مولا علی ویسے نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا اور لوگوں کو تکالیف دی گئیں۔ مال غنیمت بس ایک ذاتی ملکیت، بیت المال ایک ذاتی ملکیت، سب کچھ بادشاہ سلامت کا ذاتی ملکیت ہو گیا، اور عوام بھوکے مرتے ہیں تو مرے، عوام جاتے ہیں تو جائیں، ان کا کوئی پرسان حال۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، اور شاید پتہ نہیں مسلمانوں نے کب تک اسے مزید جو ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ جب تک حکمران درست نہیں ہوتے، رعایا کبھی بھی سکون سے نہیں زندگی گزار سکتی، آرام سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ خلفائے راشدین نے جو ہمیں نظام دیا تھا
اس نظام کو 30 سالوں کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کیا۔